لبی إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. رواه الترمذی وابن ماجہ كذا في المشکاة. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ فائدہ: متعدد حدیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے، حج کی یعنی علامت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالیٰ شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حج کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی حاضر خدمت ہوئی، اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنے چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹہلنے اور شیاطینوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا ہوا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ باد آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو، یا بارش کے قطروں کے برابر ہو، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، تب بھی میں نے معاف کر دی۔ میرے بندو جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔
اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اس سر نو اعمال کر تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے۔ ایسے مونڈوں پہ ہاتھ رکھ کر، دونوں مونڈوں کے درمیان فرشتہ ہاتھ رکھ کر اور کہتے چل بھائی آپ آئندہ کے لیے اعمال کر۔ دونوں مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اس سر نو اعمال کر تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ یہ ہے حج، یہ ہے عمرہ، یہ ہے وہ پاکیزہ سرزمین، یہ ہے وہ پاکیزہ اعمال۔ اللہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے میرے دوستو۔ یہاں تو نظر آتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے لگ گئے، اتنے لاکھ روپے لگ گئے، لیکن جو مل رہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو نبی کی ارشادات کے ذریعے سے نظر آتے ہیں، اللہ کے کلام کے ذریعے سے نظر آتے ہیں، کیا کچھ ملتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی ہو جو حج مبرور ہو، جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہو، صحیح طریقے سے ہو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنے بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ مطلب بن عبداللہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ ایک آدمی کا یہ معاملہ ہو اللہ کے ساتھ کہ میں تو اتنا گناہگار ہوں، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے باقی محروم نہ ہو جائے۔ مطلب بن عبداللہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ بکر مزنی رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپکپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے۔ لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ فرمائے کہ تیرے حاضری قبول ہی نہیں، مجھے اس کا ڈر ہے۔ یہ نہ کہا جائے یعنی تیرے حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا۔ سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد کہتے ہیں، احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں ابو سلیمان رحمہ اللہ کے ساتھ حج کو گیا، جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی، غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ احمد حق تعالیٰ شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کرے، ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کرے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہ بنا پر حق تعالیٰ شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت کے ساتھ کرتا ہوں۔ ذکر تو کرتا ہوں لیکن کیسے ذکر کرتا ہوں؟ لعنت کے ساتھ کرتا ہوں اس کو۔ تو ظالموں سے کہتے کہ میرا ذکر نہ کر لیا کرے۔ میرا ان کا کیا تعلق کہ زندگی میں تو ظلم کرتے رہے اور مجھے یاد کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو سلیمان نے کہا کہ احمد
مجھے یہ بتایا گیا ہے جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے، جو آدمی ناجائز امور کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حج کرتا ہے، یہاں سود کا پیسہ لے کر حج کر رہا ہے، یہاں کسی کا ناجائز زمین پر قبضہ کر کے حج کر رہا ہے، یہاں اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا، باپ فوت ہونے کے بعد اور جا کے اس پہ حج کرتا ہے۔ اس طرح بہت سی کر کے، ملاوٹ کر کے، جھوٹ بول کر، غلط سودا بیچ کے، اس طریقے سے کما کر اور یہ کرتے حج کرتا ہے، تو اللہ کو ایسا حج نہیں چاہیے کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے، جب تک ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ صرف یہ نہیں دوستوں کہ ہم سود کا پیسہ لے کر، لوگوں کا پیسہ لے کر، اپنے بہنوں کا حصہ لے کر، میراث کی پرواہی کوئی نہیں، میراث کا تو نام ختم ہو گیا کہ بھی باپ فوت ہو گیا، کس کا کتنا حصہ ہے پوچھے نہیں جاتا، بہن کو تھوڑا سے پیسے دے دیے، اس کو راضی کر دیا، فلاں کو تھوڑا راضی کر دیا، اور میرے دوستو حرام کا زندگی بھر کار ہے، زندگی بھر اپنے نسلوں کو حرام کا دے رہے ہوتے، تو اس لیے پاکیزہ پیسہ اللہ کو چاہیے۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس سے روایت کی ہے کہ عقل مند شخص ہو ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے، عقل مند شخص ہو ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز اور بیوقوف وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی عرضوں کو پورا ہونے کی امید باندھے رہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ ہے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے، کتنا عرصہ؟ 70 برس رہے۔ اللہ ہمیں بھی بار بار جانا نصیب فرما دے، وہاں رہنا نصیب فرما دے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرہ کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے تھے اور لبیک کہتے تو جواب میں لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا گیا، کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ رونے لگ گئے بزرگ اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں، 70 برس سے حج کرتا ہوں، میں کہتا لبیک، جا تیرے حاضر قبولی نہیں، کیوں آیا تم؟ جوان نے کہا کہ پھر کیوں آئے؟ آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہو، ہر بار حج کے لیے آتے ہو۔ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے، میں کہاں چلے جاؤں؟ ایک آدمی کا گھر ہو، دروازے پہ آئے نہیں کھلتا تو آدمی ادھر ہی ڈیرے لگا دیتے، بیٹھ جاتے، کہاں چلے جاؤ اس راتوں میں؟ ایسے ہوتے نا جی، میں اپنے گھر کے علاوہ کہاں چلے جاؤں؟ فرمایا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے چاہے قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیب نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے، یہ آقا کو، یہ غلام کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امید باندھے۔ یہ تو نہیں کہ گناہ کرو اللہ معاف کرنے والے، ایسا نہیں، لیکن ایک آدمی سے غلطی ہو گئی کہ اللہ معاف کرے تو اللہ معاف کر دیتے۔ جوان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ چچا جان تو نے بھی جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اتنے روئے کی چیخیں نکل گئی۔ میرے دوستوں اس بہت سے بزرگوں کے اس میں واقعات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا
نماز اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے، ذکر اپنی جگہ پر ہے، تلاوت اپنی جگہ پر ہے، دعا اپنی جگہ پر ہے، اس طرح حج بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ تو ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہو، بار بار اس کو پڑھنا ہو، اور جو ہمارے بہت سے اس مجلس میں ایسے حضرات ہیں جنہوں نے حج کیے، بار بار کیے، عمرے بھی کیے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پوچھتے رہے، چاچا جان آپ نے حج کیسے کی، آپ حج پر کیسے گئے تھے، کیسے اللہ نے توفیق دے دی، آپ نے جب کعبے کو پہلی بار دیکھا تو کیسا لگا، جہاں میرے نبی کی 53 سال زندگی گزری وہ شہر کیسا ہے، جہاں پیارے نبی کی بچپن گزری وہ شہر کیسا ہے، جس نے پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی دیکھی، پاکیزہ جوانی دیکھی وہ شہر کیسا ہے، جس میں پیارے نبی صبح سے لے کر دوپہر تک گشت کیا کرتے تھے وہ شہر کیسا ہے، جس زمین پر میرے نبی نے سجدے کی آنسو بہائے وہ شہر کیسا ہے، وہ وطن کیسا ہے، وہ کعبہ کیسا ہے، وہ مکہ کیسا ہے۔ چچا جان آپ تو حرا میں بھی گئے ہوں گے، غار حرا پر وہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت تھی، جہاں محمد مصطفیٰ چڑھا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، اس غار کے اندر بیٹھا کرتے تھے کئی دن تک۔ چچا جان وہ غار کیسا ہے، وہ غار کیسا ہے جہاں جبریل آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ جو آیتیں اتری اس جگہ کیسی ہے، آپ تو گئے ہوں گے حرا پر۔ چچا جان جب جبریل آئے پیارے نبی سے آؤ سینے سے، پیارے نبی کو سینے سے لگایا زور دے کر، پھر چھوڑ دیا، فرمایا اقرا، پھر چھوڑ دیا، پھر سینے سے لگایا۔ آپ تو غار ثور پر بھی گئے ہوں گے، وہ پاکیزہ شہر جہاں وحی آتی چلی گئی اور جہاں قرآن اترتا چلا گیا، جہاں نبی نے زندگی کا 53 سال گزارے۔ میرے دوستو اس وطن کے تذکرے جب ہم اپنے حاجیوں سے سنتے رہیں گے ہمارے اندر جذبات آئیں گے، محبت آئیں گے۔ تو ان اعمال سے محبت کرنا جس سے اللہ محبت کرتے یہ اللہ کی محبت میں شمار کس میں ہے؟ مکے کو یاد کرنا، ان سے محبت کرنا، حج کو یاد کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا۔ تو ساری انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ہر سال حج کی کوشش کریں، اگر حج نہیں کر سکتے ہر سال عمرے انشاءاللہ کرتے رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین